سامنے آیا نہیں, کچھ بھی تو نہیں, چند 100 ہیں. اگر اس بات کو دیکھنا چاہیں آپ, میں نے کہ گزشتہ بھی مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ صاحب کوئی سیرت کے اندر کتاب, رحمت للعالمین جو قاضی سلیمان منصور پوری کی ہے, میرا خیال یہ ہے کہ اس کی دوسری یا تیسرے والیوم میں دیکھ لیجیے گا, اس میں ایک ٹیبل دیا ہوا ہے, سمجھ میں غزوات ہے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. ان غزوات میں جو ٹیبل دیا گیا اس میں بتایا کتنے کافر مارے گئے, کتنے زخمی ہوئے, کتنے مسلمان مارے گئے, کتنے زخمی ہوئے. وہ آپ اس میں دیکھ لیں اور دیکھ کر کے پھر بتائیں کہ تاریخی اعتبار سے یہ جو ہے کیا یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ اسلام کا جو سنہری دور ہے, جس دور میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا ہے, اس کے پھیلنے میں کہیں طاقت اور قوت کا استعمال نظر آتا؟ قرآن اس دعوے کا ساتھ نہیں دیتا, حدیث ساتھ نہیں دیتی, تاریخ اسلامی اس کا ساتھ نہیں دیتی, مگر جھوٹ بولا گیا. تو یہاں ہے کہ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا, ظلم کیا گیا ان پر. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اور بلا شبہ اللہ ان کے مدد کرنے پر قادر ہے. کہ ان کے مدد کرنے پر, مسلمانوں کی مدد کرنے پر. یہ بات میں نے کہا اس وقت کہی جا رہی ہے کہ اگر مہاجرین اور انصار ان سب کو جمع بھی کر لیا جائے, جنگلوں سے بھی لا کر کے جو تھے منتشر, ان سب کو بھی جمع کر لیا جائے تو مشکل سے 700-800 سے زیادہ تعداد نہیں بنے گی اس وقت. سمجھ میں آیا؟ اور پورا عرب مقابلے پر ہے. اس وقت کہا جا رہا اللہ کو قدرت ہے ان کی مدد کرنے پر. اور آپ نے دیکھا 2-4 مہینے کے بعد ہی جو مقابلہ ہوا تو مدد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مدد ہوئی. 313 تھے کلہم, 313 نے 1000 کا منہ پھیر دیا, 70 کو گرفتار کر لیا, 70 کو جہنم رسید کیا. تو یہ اللہ نے جو فرمایا تھا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, کون مان سکتا تھا اس وقت اس بات کو؟ اس لیے کہ سورت کیا بتا رہی تھی. دیکھیے آپ, میں آپ کو تھوڑا اور اس کو ذرا کلیئر کروں, واضح کروں. نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے. یہ تو ہوا دعویٰ ہے, نہیں بات؟ بھئی دعویٰ جب تک نہیں مانا جاتا جب تک اس کے لیے کوئی دلیل نہ ہو, پروف نہ ہو, کوئی ثبوت نہ ہو. ثبوت کیا ہے؟ سامنے واقعات کے اپوزٹ. کیسے؟ بھئی دیکھنے میں تو یہ آیا کہ نبی جو اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں, جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے, وہ چند مسلمان اپنے پیروکاروں کو, بیچارے جو غریب تھے, مفلوق الحال تھے, ان کو ساتھ لے کر کے اپنا وطن چھوڑ کر کے باہر چلے گئے. بھائی ہوا نہ ہوا؟ یہ بنی کہ نہیں بنی؟ اس لیے میں نے کہا یہ دعویٰ کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے, واقعات اب تک کیا ہیں؟ موافقت میں جا رہے ہیں کہ مخالفت میں جا رہے ہیں؟ مخالفت میں جا رہے ہیں. اس وقت, ٹھیک اس وقت یہ آیت ہوتی کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اللہ ان کی مدد پر قادر ہے. کون مانے گا؟ سمجھ میں آیا؟ ظاہر ہے کہ جو یوں کہیے کہ بے ایمان ہوں یا کمزور ایمان والے ہوں, جو اسلام کی اور قرآن کی حقانیت جن کے دلوں کے اندر نہ اتری ہو, وہ تو یہی کہیں گے کہ بھئی کیا مذاق ہے یہ. لیکن اللہ نے فرمایا اور چند مہینوں کے بعد اس کا تجربہ کرا دیا میدان بدر کے اندر. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. فرمایا الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ, وہ جو کہا گیا تھا بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا, جن پر ظلم ہوا. فرمایا جو لوگ نکالے گئے اپنے گھروں سے ناحق, إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ, اس کے سوا ان کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے یوں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. اس جرم کی سزا ان کو ملتی رہی. فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ, ایک تو یہ کہ مظلوم آخر کب تک ظلم سہے گا, اور ظلم بھی وہ جو ہے وہ اس بات پر کہ یہ اللہ اللہ کہتے ہیں, تو یہ تو اور برا. ایک تو ظلم برا, اور پھر اس بات پر ظلم کیا جانا کہ یہ شخص اللہ اللہ کرتا ہے, اس وجہ سے ظلم ہو رہا ہے اس پر. تو یہ تو یوں کہیے کہ گناہ بر گناہ ہوا, یا یہ ظلم بر ظلم ہے یہ. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ وجہ جواز ہے جہاد کی, جس کی اجازت دی جا رہی ہے قتال کی, اور دوسرے ایک اور بھی اس کا فلسفہ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم نے غیروں کو بھی علم دیا ہے, اپنوں کو نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے یہ انقلابی لوگ ہیں, اور خاص طور پر جب کمیونزم کا انقلاب آیا تھا دنیا میں, تو انہوں نے اپنے اس انقلاب کے واسطے جو انہوں نے شہروں کے اندر برپا کیا تھا, سمجھ میں آیا, اور کتنوں کو تحقیق کیا تھا. وہ ظلم کی داستان آپ پڑھ لیجئے جو کمیونسٹوں نے برپا کی تھی. میں ان لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں جو بیچارے کس طرح سے وطن چھوڑ کر کے وہ, اور ویسے ہی نہیں کہ جہاز میں بیٹھے کہیں چلے گئے,
6 महीने पैदल चले हैं वो लोग, 6 महीने पैदल चल चल करके, और वो किस तरह अपने दुश्मनों से बचते और छुपते और अपने बीवी बच्चों को छोड़ छोड़ करके, और कहां जिधर को मुंह उठा और चले वो गए। मैं कह रहा हूं इस तरह सूरतें हुई हैं जुल्म की, और उस जुल्म को जायज साबित करने के लिए उन्होंने क्या कहा, तबकाती तसादुम के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। समझ में आए? ये था वो फलसफा कम्युनिस्टों का कि जब तक के एक जमात को दूसरी जमात से टकरा ना दिया जाए, इसके बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। ये था। तो मैं कहता हूं कि ये जो उन्होंने उसका नाजायज इस्तेमाल किया उस बात का, लेकिन अगर तामीर के जज्बे से ये बात हो तो कुरान यहां उस फलसफे को ला रहा है। वो क्या है? फरमाते हैं कि वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअद, अगर अल्लाह लोगों में बास को बास के जरिए से दफा न करता, यानी दफा करने का मतलब यहां फिर वो मुदाफियत आ गई। लफ्ज़ समझ रहे हैं आप? दफा का मतलब क्या होता है? एक ताकत उधर से आ रही, इधर से ताकत के जरिए से उसको धकेल दिया जाए, इसको कहते हैं मुदाफियत, डिफेंस जिसको कहते हैं। तो अगर अल्लाह लोगों को उनमें से बास को बास के जरिए से दफा न किया करता तो उसका नुकसान क्या होता? फलसफे जंग बताया जा रहा है। फरमाया नुकसान ये होता कि फिर न तो कोई इबादत खाने बाकी रहते, और न चर्च बाकी रहते, और न सिनेगाग बाकी रहते, और न वो मस्जिदें बाकी रहती जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता है। क्या मतलब? बताना यह है कि अगर एक ही जमात, एक ही फलसफे के मानने वाले, एक ही कौम, अगर वही हमेशा रहती और कोई दूसरी कौम कभी इनसे टकराने की उसके अंदर अहलियत न पैदा होती, तो फिर ये क्या होता? दुनिया में जुल्म इतना होता कि इनमें से कोई चीज बाकी न रहती, न चर्च रहता, न मंदिर रहता, न सिनेगाग रहता, न मस्जिद रहती। क्योंकि एक कौम का इख्तिदार है, वो कौम अपनी मर्जी के मुताबिक सारी चीजों को बाकी रखेगी, जो उसकी मर्जी के खिलाफ है उसको क्या करेगी? खत्म कर देगी। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया? एक जमात उठती है और तरक्की करती है, जब वो जुल्म पर आती है दूसरी जमात उठ जाती है, वो आकर उसके जुल्म को दूर करती है। फिर आगे चलने के बाद अगर ये फिर जुल्म पर कमर बस्ता हो जाए तो तीसरी जमात उठती है, वो आकर इसको हटा देती है। इस तसादुम के नतीजे में कौमें दुनिया में रह रही हैं, आबाद हैं, अपना निजाम चला रही हैं, वरना अगर एक ही कौम रहती तो सारी कौमें जो हैं उनका सारा निजाम दरहम हो जाता। बात समझ आई? ये है वो फलसफा जंग का। कौमों का उरूज और जवाल, यही इस दुनिया की रौनक है और इसी से ये दुनिया आबाद है। सौमा असल में उस घर को कहते हैं कि जिसमें लोग दुनिया के धंधों से और मशगूलियतों से हट करके अल्लाह को याद करने के लिए बैठ जाएं। मुसलमानों में ऐसी जगहों को खानकाह कहा जाता है। समझ में आया? बस जाकर के बस अल्लाह अल्लाह कर लें खानकाह में बैठकर। इसी तरह से इनके यहाँ क्रिश्चियन के यहाँ भी ऐसी जगह थी, उनको सौम्याए कहा जाता था अरबी के अंदर। और वह बिया जो है, ये जिसको चर्च कहते हैं अरबी में, उसको बिया और बिया उसकी जमा है। सलावात सिनेगाग असल में इनके अपनी जुबान में, जो इनकी हिब्रो या आरामी जो भी जुबानें थी, उसमें बोला जाता था सलौता। सलौता जो है वो सिनेगाग को बोलते थे। वो उसको अरबी में इसी तरह से लिया गया, उसकी जमा बनाई गई सलावात। वो मस्जिदें तो आप जानते हैं, और मस्जिदें के जिनमें अल्लाह का नाम बहुत लिया जाता है। यूं तो हर जगह अल्लाह का नाम लिया जाता है, कौन सा घर है एक मुसलमान का जिसमें अल्लाह का नाम न लिया जाए? लेकिन मस्जिदों में और दूसरे घरों में यह फर्क है कि मस्जिदें बनाई जाती हैं अल्लाह के नाम के लिए, और दूसरे घर अगरचे मुसलमान के घर ही क्यों ना हो, वो अल्लाह के नाम लेने के लिए नहीं बनाई जाती, बेशक लिया जाता है वहां भी, इसलिए कसीरा का लफ्ज़ फरमाया। वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु, अल्लाह जरूर भी जरूर उनकी मदद करेगा जो उसकी मदद करेंगे। अल्लाह की मदद करने का क्या मतलब? यानी जो अल्लाह के काम की मदद करेंगे। अल्लाह का काम क्या है? अल्लाह का काम है दुनिया में उसकी मर्जी का निफाज, या उसकी मर्जी, उसकी मंशा, उसकी पसंद जो है उसके मुताबिक दुनिया में निजाम चले। इस निजाम के निफाज में जो लोग कोशिशें करेंगे, ये अल्लाह के काम की मदद हुई, वो अल्लाह की मदद हुई। समझ में आया? ये असल बात।
اس لیے فرمایا کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ ضرور بے ضرور ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. ان اللہ لقوی عزیز، بلا شبہ اللہ طاقت والے ہیں اور غلبے والے ہیں، یعنی طاقت بھی ہے اور اس کو اقتدار بھی حاصل ہے اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. فرمایا یہ اس کا تعلق اسی پہلی آیت سے. الذین کیا بتلایا گیا تھا اس آیت میں؟ بیسیکلی کیا بات بتلائی گئی؟ جلدی سے. ارے جہاد کا فلسفہ بتلایا گیا. جہاد کیوں، جہاد کی اجازت کیوں دی گئی، وہ ہے بات. یہ کہا گیا تھا یہ لوگ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، اس لیے جہاد کی اجازت دی گئی ہے. یہاں اسی پر کہا جا رہا ہے کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے، جب پہلی آیت میں کہا گیا کہ اگر یہ تقابل نہ ہوتا تو پھر ایک قوم ظالم بن کر ہمیشہ وہی اقتدار پر رہتی. سمجھ میں آئی نہیں؟ یہ بات کہی گئی. اب جو ہے جن کو اجازت دی جا رہی ہے یہ کیسے ہیں؟ کیا ظالم ہیں؟ ان کے بارے میں فرمایا کہ نہیں، یہ ظالم نہیں ہے جن کو جہاد کی اور قتال کی اجازت دی جا رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو طاقت اور قوت ملے گی تو نظام عدل و انصاف قائم کر دیں گے. یہ ہے مراد. فرمایا الذین، جو لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں تمکین عطا کریں. تمکین کا مطلب ہے جماؤ، ٹھہراؤ، طاقت، قوت، اور اس کے لیے ایک لفظ انگلش میں آتا ہے اسٹیبل، اسٹیبلشمنٹ. اگر ہم ان کو اسٹیبل کر دیں زمین کے اندر تو طاقت اور قوت دے دیں، جماؤ دے دیں، ٹھہراؤ دے دیں، یہ ہے تمکین. اقاموا الصلاۃ، تو یہ نمازیں قائم کریں گے. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے. وامروا بالمعروف، اچھائیوں کو کی ہدایت کریں گے. ونہوا عن المنکر، اور برائیوں سے روکیں گے. معلوم ہوا کہ حکومت اسلامیہ جو ہے اس کا مینیفیسٹو کیا ہوگا؟ بھائی ہر پارٹی، ہر جماعت، ہر حکومت اپنا کوئی نہ کوئی مقصد رکھتی ہے نا، کوئی مینیفیسٹو رکھتی ہے. تو اسلامی حکومت یا اسلامی جماعت جو بھی آپ نام دیں اس کا، اگر اس کو طاقت اور قوت ملے تو وہ کیا کرے گی؟ یہ کام کرے گی. نظام نماز قائم کرنا ہے، اس کو نظام زکوٰۃ قائم کرنا ہے. اور یہاں وہ دیکھیے ایک اور بات ہے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یوں کہا. اس میں ایک اور خاص بات ہے، یہ نہیں ہے کہ حکام جو ہیں دوسروں کو نماز کی ہدایت کرتے ہیں خود غائب غلہ، دوسروں کو زکوٰۃ دلواتے رہیں خود ان سے ایک دمڑی خرچ نہ ہو، بلکہ یہ کہ وہ خود ان چیزوں کو کرنے والے ہوں. اقاموا الصلاۃ، وہ خود ان کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ عملاً جو ہے اپنے عمل سے اور اپنے گویا کوششوں سے اس نماز کے اس نظام کو قائم کریں گے. وہ آتوا الزکاۃ، خود بھی زکوٰۃ دیں گے. جو خود زکوٰۃ دیتا ہے وہی دوسرے سے زکوٰۃ دلوا کر کے اور اس نظام کو قائم کر سکتا ہے، ورنہ تو وہ نفاق. وہ آتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف. خلیفۃ المسلمین جو ہے بالاصل اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حدود مملکت میں، یوں کہ یہ اللہ کی زمین میں معروف کی گویا یوں کہیے کہ ہدایتیں دے اور برائیوں سے روکے. اسی واسطے جو پہلا دور ہے اسلام کا، اس میں معلم کون؟ خلیفہ. مرشد کون؟ خلیفہ. حاکم کون؟ خلیفہ. قاضی کون؟ خلیفہ. کمانڈر ان چیف کون؟ خلیفہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے کہ ذمہ دار تو وہی ہے. آگے چل کر کے جب حدود مملکت پھیلنے لگی اور لوگوں میں بھی یہ ہوا کہ بھئی وہ جامع شخصیتیں اب نہ رہیں، تو اب یہ ہوا کہ بھئی کسی کو کہا گیا تم قاضی بنا دیا گیا، کسی کو جو ہے وہ فوج کی ذمہ داری دے دی گئی، تو کسی کو جو ہے وہ دفتری معاملات کی ذمہ داری دی گئی، تو کسی کو جو ہے وہ اور کام سپرد کیے گئے. وہ لیکن بالاصل ذمہ دار کون ہوا؟ ہوگا معلوم یہ ہوا کہ جب کسی کو امیر بنایا جائے یا کوئی شخص خود امیر بننا چاہے، وہ اس بات کو سمجھ لے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور جب ذمہ داریاں اس کی یہ ہیں تو پھر اس کے اندر خود بھی ان چیزوں کی اہلیت ہونی چاہیے. یہ بات ہونی چاہیے. مگر یہاں میں ایک بات روک کر ایک بات ضرور کہہ دوں گی کہ اس کا مطلب کوئی غلط نہ لے، اگرچہ میں بار بار کہہ چکا ہوں. دیکھیے جب کسی کا انتخاب ہوتا ہے، وہ پوزیشن کیا ہے، وہ موقع کیسا ہوتا ہے جب کسی کا آپ انتخاب کرتے ہیں؟
ایسا جیسے نماز کا وقت آ جائے تو کسی کو امام بناتے ہیں. جب امام بنانے کی آپ دیکھتے ہیں کس کو امام بنائے تو آپ کے لیے ہدایت کیا ہے؟ کس کو آپ امام بنائیں؟ جو اچھا ہو سب سے پوری جماعت میں. یہی ہے نا مسئلہ. ٹھیک ہے نا. یہ غلط ہوگا کہ یہ جانتے ہوئے کہ ہماری جماعت کے اندر جو نمازی یہاں موجود ہیں اس میں ایک صاحب بہت اچھے ہیں، قابل ہیں، لائق ہیں، ان کو امام بنایا جائے، ان کو چھوڑ کر دوسرے کو امام بنائے. غلط ہوگا نا. اچھا صاحب، لیکن چاہے کسی وجہ سے ہو، اگر افضل کو چھوڑ کر مفضول کو امام بنا دیا گیا اور اس نے نماز شروع کر دی، اب چاہے کوئی علامۃ الدہر اور متقی اور ولی اور قطب اور غوث کیوں نہ آ جائے پیچھے، اس کو تو نماز پڑھنی پڑے گی. اسی کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب اب امام صاحب کی ٹانگ کھینچ کے باہر کھینچ، نہیں بھائی تم اب وہ بڑے صاحب آ گئے وہی پیچھ میں آئے. یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نہیں بات. جب کسی کا انتخاب کا مسئلہ آئے اس وقت خوب چھان پچھوڑنا چاہیے. اس وقت جذبات اور جذباتی نعروں میں نہیں آنا چاہیے. اچھی طرح دیکھ لو، چاہے اس کے لیے عمر گزر جائے، اس انتخاب کے لیے، اس سلیکشن کے لیے، مناسب آدمی کی تلاش کے لیے، لیکن جب ایک دفعہ انتخاب کر لیا، اب جب تک کہ اتنا بھی پانی ہے اس کو برداشت کرو. ہاں سر سے ہی پانی اوپر جانے لگے تو پھر بے شک اب جو ہے وہ انقلاب لانا ہوگا، ورنہ اس کو برداشت کرنا چاہیے. اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ جب تک کہ اس سے کفر بواح نہ ہو جائے، اطاعت امیر اس وقت تک ہونی ہے جب تک کہ اس سے کفر ظاہر نہ ہو جائے. کہیں کہیں کہا گیا کہ جب تک کہ وہ نماز قائم کراتا رہے. مراد نماز وہی ہے، اصول دین جب تک پامال نہیں ہو رہے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں بات؟ اصول دین کی شکل اور صورت نہ وہ بدل رہا ہو کہ یوں کہیے کہ ہماری ٹرین جانی تھی ادھر، وہ اس کا انجن ادھر لگا کے وہ ادھر کو لے جا رہا ہے، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں. جب تک یہ صورت نہ ہو جب تک اطاعت امیر ہونی ہے. اب غلط آدمی آ گیا، تم نے تو غلط ہی کا انتخاب کیا تھا. اب یہ کھیل کھیلتے رہو گے، تو اٹھ تو بیٹھ، تو اٹھ تو بیٹھ، تو یہ تو کھیل ہو جائے گا. کبھی بھی اسلامی جماعت اسٹیبل نہیں ہو سکے گی. یعنی اس کمیونٹی مسلم امہ، آپ دیکھتے ہیں جن ملکوں کے اندر ہر چھٹے مہینے الیکشن، وہ ملک کہاں سے اپنے پیروں کھڑا ہو جائے گا کہ جہاں پوری قوم جو ہے وہ ہر چھٹے مہینے الیکشن کی ہماہمی میں جو ہے وہ جو مشغول ہے. سمجھ نہیں بات؟ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. کہتا ہے کہ انتخاب کے وقت خوب بیدار رہو، اور جب انتخاب کر لیا اب صبر سے کام لو جب تک کہ پانی سر سے اوپر نہ گزر جائے. بالکل ایک عقلی بات ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں. نماز اسی لیے پورے دین کا نمونہ ہے. نماز پورے دین کا نمونہ. اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جس کی نماز صحیح ہے اس کا دین صحیح ہے. نماز یہ معمولی چیز نہیں ہے. جماعت کے ساتھ نماز جو ہے یہ پورے نظام دین کو، یہ اس کی شکل کو بنانے والی ہے. جس قوم کی نماز جو ہے وہ اقامت الصلاۃ جو لفظ قرآن میں آتا ہے ویسی واسطے تو ہے. نماز کا نظام، جس قوم کی نماز کا نظام ہو گیا درست، اس کا پورا دین درست ہو گیا. اور یہی تو وجہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے استحقاق کے لیے کیا دلیل دی گئی تھی. کیا دلیل تھی؟ صحابہ میں ابوبکر صدیق کو خلیفۃ رسول اللہ بننا ہے، کیا دلیل تھی اس کی؟ صحابہ نے یہی تو کہا تھا جن کو اللہ کے رسول نے ہماری نمازوں کا امام بنا دیا یہی ہماری دنیا کا امام ہے. یہی تو دلیل تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو نماز اپنا قائم مقام بنایا؟ ابوبکر صدیق کو. اور آپ سمجھتے ہیں کیسی سمجھ تھی ان صحابہ کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عورت ہونے کے باوجود اس فلسفے کو جان رہی ہیں. جب انہوں نے آپ نے فرمایا اپنے ابا کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ نماز کا پڑھوانا ان سے معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو انہوں نے کہا ذرا وہ کمزور سے ہیں، آپ کسی اور کا انتخاب کر لیں تو اچھا رہے گا. کیوں؟ نماز نہیں پڑھنی آتی ان کو. لیکن وہ سمجھ گئے کہ نماز کے لیے کہنے کا مطلب کیا ہوگا. آپ نے فرمایا نہیں، انہیں کو کہو. یہ تھی وہ صورت. آج اس نماز کی کیا حقیقت ہے، اس جماعت نماز کی جماعت کا کیا مرتبہ ہے، اور خود نماز پڑھانے والے کا کیا مقام ہے، اور نماز کے لیے بلانے والے کا کیا رتبہ ہے. اسلام میں تو یہ ہے شکل اس کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہرحال امیر کی ذمہ داری ہے اقامت الصلاۃ، ایتاء زکوٰۃ.
یہی تو وہ وجہ تھی، ایتاء زکات کو امیر کی ذمہ داریوں میں جب قرار دیا تو یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے خلاف جہاد کیا کہ نہیں کیا؟ پہلا کام انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ایتاء زکات تو میری ذمہ داری ہے، اس نظام کو قائم کرنا میری ذمہ داری ہے، لہذا جہاد کیا۔ وہ امروا بالمعروف، اسی واسطے میں نے کہا اس زمانے میں ایک ہی بیعت ہوتی تھی، سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں ہوتا تھا کہ صاحب قرآن کا استاذ اور ہے تو ذکر و شغل کے واسطے بیعت کسی اور سے ہونا ہے، اور صاحب وہ جو ہے حکم اور ہدایتیں جہاں کسی اور سے لینی۔ خلیفۃ المسلمین سے بیعت ہو جانے کا مطلب ساری چیزوں کا تعلق اسی سے ہو گیا، وہی امر بالمعروف بھی کرنے والا ہے اور وہی نہی عن المنکر بھی کرنے والا ہے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اقتدار، تمکین کے لیے میں دوسرا لفظ لا رہا ہوں، اقتدار اور حکومت مقاصد میں سے نہیں ہے، بات سمجھ میں رہی نہیں، مقاصد میں سے نہیں، ذرائع میں سے ہے۔ مقاصد کیا ہوئے؟ اقامت الصلاۃ، ایتاء زکاۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ حکومت ذرائع میں سے کیوں ہے؟ حکومت نام ہے طاقت اور قوت کا، دوسرے لفظوں میں اگر یوں کہوں کہ ڈنڈے کا، معاف کیجئے اس لفظ کو، طاقت اور قوت کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نظام اسلام کو نافذ کرنے، اس نظام اسلام کو جو مثبت طور پر جو نہ قبول کرے اور اس نظام کو درہم برہم کرنے کی کوشش کریں، حکومت کا کام وہی ہے، اس کو سیدھا کر دے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور جو لوگ خود ہی والنٹرلی خود ہی سارا نظام کو نافذ کرتے چلے جا رہے ہیں، حکومت تو سو جائے گی، اس کو سو ہی جانا چاہیے، ٹھیک ہے نہیں بات؟ تو حکومت جو ہے وہ نظام اسلام کو نافذ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے، مقاصد میں سے نہیں ہے۔ اس لیے اس کے واسطے لڑائیاں اس طرح لڑنا کہ زندگیاں اسی کے لیے وقف ہو جائیں، یہ غلط ہوگا، مقاصد میں سے نہیں ہے، ذرائع میں سے ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور فرمایا سارے معاملات کا انجام جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اللہ کو معلوم ہوگا کہ کون جو ہے اس کے لیے کوششیں کس طرح کر رہا ہے، کس نے طاقت اور قوت حاصل ہونے کے بعد کس نے دیانتداری کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اقامت الصلاۃ، ایتاء زکات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کے لیے کوششیں کی، اور کس نے اس معاملے میں کوتاہی کی، اللہ کو معلوم ہے، اس لیے وہ حساب لے لے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ آیت تو چھوٹی سی ہے مگر مکمل ہے، یہ آیت پورے اسلامی نظام، پوری مملکت اسلامیہ کا مینیفیسٹو اور امیر کو کیسا ہونا چاہیے وہ ساری ہدایتیں اسی ایک آیت کے اندر آ گئی ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد تسلی ہے، چونکہ پہلے لفظ آ چکا ہے، ظلم کیا گیا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو ایک طرف تو کہا گیا تمہیں حق ہے کھڑے ہونے کا، تو قدرتی طور پر کیا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوگا، گرمی آئے گی اندر، تو اس کو بھی تھوڑا سا مینٹین کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر وہ بھی بھبک جائے تو گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے قرآن بڑی عجیب کتاب ہے کہ وہ یوں کہ یہ بیلنس رکھتی ہے، بالکل سو بھی نہ جائیں امت اور کمیونٹی، اور بالکل یہ ہے کہ ہر وقت ہاتھ میں ڈنڈا بھی نہ لیں، بلکہ یہ کہ مینٹین ہونا چاہیے ان کا غصہ اور ان کی ٹھنڈک۔ اس لیے یہاں سے فرمایا جاتا ہے، ایک تسلی دی جا رہی ہے، اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے، فقط کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، تو آپ سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، عاد نے بھی جھٹلایا تھا، سمود نے بھی جھٹلایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو تسلی ہوئی اس سے کہ کوئی میرے ہی ساتھ نیا معاملہ نہیں ہو رہا، اور دوسری طرف دراصل اس قوم کے بھی جرائم کو بتلانا ہے۔ بدبختو، تم جو ہے تمہارا شمار اس قوم کے اندر ہے کہ جس قوم اللہ کے یہاں مغضوب ہے اور اس قوم پر عذاب آیا ہے، تم وہ اللہ کے یہاں اس قوم کے زمرے میں تمہارا شمار ہو رہا ہے۔ اس لیے دونوں کام اس آیت سے ہو رہے ہیں کہ جھٹلایا ہے ان سے پہلے قوم نوح نے، عاد نے اور سمود نے، اور ابراہیم کی قوم نے اور لوط کی قوم نے بھی، وہ اصحاب مدین اور مدین والوں نے، وَكُذِّبَ مُوسَىٰ اور موسیٰ بھی جھٹلائے گئے، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ پھر ہم نے کافروں کو مہلت دی، ثُمَّ أَخَذْتُمْ پھر جا پکڑا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کہتے رہنا کہ ہم نے اتنی تکلیف پہنچا لیے ان کو جو رسول کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچا دیا، اگر یہ واقعی نبی تھے تو ہم پر تو عذاب آ جانا چاہیے تھا، یہی کہا کرتے تھے۔
کہ وقال ان کان ھذا هو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم واذ قالوا اللهم ان کان ھذا هو الحق. انہوں نے یوں کہا اے اللہ میاں اگر یہی صحیح ہے جو یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم پر تو پتھروں کی بارش برسا دے, کوئی عذاب ہی بھیج دے. کیا مطلب یہ کہ اگر ہم ناحق ہیں اور یہ حق پر ہیں تو ہم اتنے دن سے ناحق کام کرتے چلے جا رہے ہیں, عذاب کیوں نہیں آتا؟ جس عذاب سے یہ ڈراتے ہیں. یہاں اس کو کہا گیا کہ سب نے جھٹلایا, ہم نے ان کو مہلت دی. اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے کہ ادھر کسی نے منہ سے لفظ نکالا اور فوراً ڈنڈا لگ گیا, ادھر کسی نے جو ہے وہ گستاخی کی اور فوراً جو اس کی ٹانگ کھینچ لی گئی. یہ اللہ کا نظام یہ نہیں ہے. اللہ حلیم ہے, اس لیے فرمایا ہم نے ان کو مہلت دی. ثم اخذتم, پھر میں نے ان کو پکڑا. فکیف کان نکیر, پھر دیکھ لو کیسا میری پکڑ تھی ان کی. کہ پھر جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر چھوٹنے نہیں پاتا. ٹھیک وہی بات جس کو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یہ کہیے کہ وہ مثال ہے جیسے مچھلی کا شکار. تو شکاری جو ہے وہ ناتجربہ کار ہوگا وہ شکاری, اور وہ شکار اس کا کبھی بھی جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے گا کہ جہاں وہ جو وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ جو وہ لکڑی سے اوپر پانی پہ تیرتی ہے, کیا بولتے ہیں, بیٹ. وہ جو بیٹ جو ہے جہاں ذرا سی اس میں حرکت ہو یہ فوراً جو ہے وہ کھینچنے لگے تو وہ صبح سے شام تک بیٹھا رہے گا, اس کو کبھی مچھلی ہاتھ نہیں آئے گی. طریقہ کیا ہے کہ وہ بیٹ کو نہ صرف یہ کھیلنے دے بلکہ اور اس کو پانی میں بھی جانے دے. پانی میں جانے کا مطلب کیا ہے کہ مچھلی لے کے چل رہی ہے, اس کو چلنے دے. وہ اپنی ڈور ڈھیلی کر دیتا ہے, چل کہاں تک جانا ہے. جب شکاری تجربے کار کو یہ محسوس ہو گیا اب وہ کانٹا پورے طور پر پھنس چکا ہے, اب وہ کھینچتا ہے. اب کھینچتا ہے تو اب مچھلی باہر ہی آتی, اب نہیں چھوٹ کے بھاگ سکتی. یہی ہے اللہ کا نظام. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ, میں نے ان کو مہلت دی. ثُمَّ أَخَذْتُمْ, پھر میں نے ان کو پکڑا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ, تو دیکھ لو میرا پکڑنا کیسا ہوا. پھر نہ بچ سکا کوئی. اس لیے جو اس وقت بھی جو نبی کو ستانے والے ہیں, نظام اسلام کے مد مقابل ہیں, ان کو اگر اس وقت کوئی عذاب ان پر نہیں آ رہا نہ سمجھیں کہ وہ حق پر ہیں, وہ ناحق ہیں. اور جب ہماری پکڑ کا وقت آئے گا تو پھر نہ بچیں گے, اس سے پہلے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے بس. نمبر 343 سورہ الحج آیت نمبر 45. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.
والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين صدق اللہ العظیم. فرماتے ہیں کتنی بستیاں وہ ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا اس حالت میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھیں. ظلم کرنے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو جینے کے حق سے محروم کرتی تھیں، دوسروں کے مال اور جائیدادوں کو لوٹتے تھے. مراد وہی نہیں. ظالمہ کے معنی یہ ہے کہ جو اپنی زندگی کے فرائض اور واجبات ہیں اللہ نے جو ان کے ذمے رکھے ان کو ادا نہ کریں. بس ظلم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا جو حق ہے نہ ادا کیجئے. یہ تو ظلم ہے نا. کسی کا حق ادا نہ کرنا یہ ظلم ہے. اب وہ ضروری نہیں کہ روپیہ پیسے ہی کا حق ہو. مثال کے طور پر مثلا آپ نے کسی کو کوئی بات راز کی بتائی، بہت اہم بات ہے. وہ راز اگر کھل جائے تو آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا. اب وہ راز تھا، آپ نے اس کو کھول لیا، وہ نقصان ہوا اس کو. یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ جب اس شخص نے کہہ دیا تھا کہ بہت عام بات ہے، دیکھنا یہ راز ہے، اس کو کھولنا نہیں ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا. اب وہ کھولا تو یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ جس کا جو حق ہے، میں نے کہا کیسا بھی حق ہو، وہ نہ دینا اس کا نام ظلم ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے بھی حق ہے بندوں کے اوپر. جب وہ حق ادا نہ ہوں گے، یعنی جس کام کے لیے انہوں نے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے اور جو ڈیوٹیز ہماری لگائی ہیں، اگر وہ اس میں غفلت اور کوتاہی کی گئی تو ظلم ہے. اسی لحاظ سے فرمایا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ بستیاں ظلم کرنے والی تھیں. کتنی بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کیا. سو کس طرح ہلاک کیا؟
ہمارے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے بات. دیکھ لو جا کر وہ بستیاں ساری کی ساری اپنی چھتوں کے ساتھ اور زمین پر اوندھی ہو گئی. جب ہم کسی پر عذاب بھیجتے ہیں تو پھر اس کا بیج تک مر جاتا ہے. یہ ہے بتانا مقصود. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا, سب اپنی چھتوں کے بل جو ہے وہ اوندھی پڑی ہوئی نہیں. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ, اور کنویں جو ہیں وہ بھی بیکار ہو گئے. کنویں کب بیکار ہوتے ہیں؟ طویل عرصے تک ان سے پانی کھینچا نہ جائے. جب پانی اس سے نہیں لیا جائے گا بہت عرصے تک تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں اندھا کنواں. یاد ہے وہ لفظ؟ اندھا کنواں کہتے ہیں اس کو. اندھا کنواں کیوں ہو گیا؟ اب وہ پتہ ہی نہیں چلا پانی ہے بھی کہ نہیں ہے. میں اس میں گاربیج کچرے مچرے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جتنا پانی نکالیں گے اتنا ہی جو ہے وہ کنواں, وہ پانی اس میں آتا چلا جائے گا. آپ پانی نکالنا چھوڑ دیں گے وہ جو ہے سو وہ سرسرا جائے گا اور جو ہے وہ بھی نیچے اتر جائے گا زمین کے اندر. پانی وہ نہیں مل سکے گا. ٹھیک ہے نہیں؟ جتنا آپ پانی کو صاف رکھنا چاہتے ہیں اور فریش پانی آپ چاہتے ہیں تو اس کو نکالیے. آپ پانی استعمال کرتے رہیں گے, پانی فریش رہے گا. تو بئر معطلہ کیا معنی ہوئے؟ مطلب یہ ہوا کہ بستیاں اس طرح سے تباہ برباد ہوئیں کہ جو بستیوں کے باہر جو کنویں تھے, بستیوں کے اندر جو کنویں تھے, ان سے پانی نکالنے والا کوئی نہ رہا, اور یہاں تک کہ وہ بھی اندھے کنویں بن گئے. یہ ہے اللہ کی تباہی. بئر معطلہ. وقصر مشید, اور بڑے بڑے محلات جو ہیں وہ بھی سب تباہ اور برباد اور تہس نہس ہو گئے. حاصل یہ ہوا کہ ان کو دنیا کی کوئی طاقت, کوئی چیز, کوئی سپورٹ, کوئی مدد ان کو نہ ملی, اور اللہ کے عذاب سے کوئی چیز ان کو نہ بچا سکی. یہ ہوا. جھونپڑیوں میں رہنے والے بھی مرے, اور بڑے بڑے پتھر کے اور گچ کے محلات میں رہنے والے بھی اسی طرح مرے اور تباہ ہوئے. ان کے گھر بھی گرے, ان کے گھر بھی گرے. نہ کچا گھر بچا نہ پکا گھر بچا. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها, فرمایا کیا یہ زمین میں چلے نہیں ہیں؟ مراد اس سے اہل مکہ ہی ہے نا. کیا یہ زمین میں چلے نہیں ہیں کہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ جو سمجھتے ہیں, او آذان یسمعون بها, یا ان کے کان ایسے ہوتے کہ وہ سنتے. چلنے پھرنے کا معلوم ہوا, چلنا پھرنا ضرور چاہیے مگر ایک نیت سے, اور وہ نیت کیا ہے؟ عبرت اور نصیحت. تماشے دیکھنا نہیں بلکہ عبرت اور نصیحت کی وجہ سے. اگر عبرت اور نصیحت نہ ہو رہی ہو تو پھر تم وہاں جانا بھی نہیں چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ان مقامات سے ہوا جن کا تذکرہ یہ آ رہا ہے, سمجھ آئے؟ آپ کے سفر شام کے قریب جب آپ غزوہ تبوک پر تشریف لے جا رہے تھے تو غزوہ تبوک جاتے ہوئے وہ بستیاں آتی ہیں کہ جو جہاں قوم سمود کبھی آباد تھی. اصحاب مدین, یہ مدین جو ہے یہ تبوک کے قریب ہے. تو جب آپ کا گزر ادھر سے ہوا آپ نے فرمایا اس علاقے سے تیزی سے گزر جاؤ. تو یعنی اگر یہ ہو تو یہ ٹھہرنا بھی ہے تو اتنی دیر کہ دیکھیں کہ یہاں بستیاں آباد تھیں, کیسی قومیں تھیں, کس طرح اللہ نے ان پر عذاب اتارا ہے. یہ نصیحت اس سے حاصل ہونی چاہیے, نہیں ہے کہ وہ دل لگانے کی کوئی جگہ ہے. اور آپ پڑھ لیں تاریخ کی کتابوں میں بھی, ہسٹری میں بھی, مودودی صاحب نے بھی شاید تفہیم القرآن میں کون سی جگہ لکھا ہوگا کہ وہ اسی مدین کے علاقے میں ان کا جانا ہوا تھا 59 میں, 59 اور 60 میں گئے تھے مودودی صاحب. تو وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ ادھر ادھر بستیاں ہیں وہ مدین کے, لیکن جو پراپر وہ پلیس, وہ سٹی کہ جہاں وہ قوم مدین جن پر عذاب آیا تھا, الحجر, الحجر کذب اصحاب الحجر المرسلین, وہ جو الحجر کا لفظ آتا ہے اپنا, تو وہ بستی جہاں انہوں نے کہا کہ وہاں تو ویرانی اور عجیب طرح کی ایک نحوست ہے. ادھر ادھر آبادی ہو گئی مگر وہاں جو ہے نحوست ہے. اللہ کا عذاب جب آیا تو اس جگہ کبھی کوئی چیز اگے, آباد ہو, اس میں یہ کہ دل بستگی ہو, یہ نہیں ہوتا. عذاب جو ہے وہ نحوست اس میں پیدا کر دیتا ہے. آگے وہ کہاں ہے وہ آیت؟ عذاب یوم عقیم, یہ ہاں یہاں ہے.
آگے آ رہا لفظ دوسرے جو 344 کے آخری جو آیت ہے وہ عذاب یوم عقیم، بانجھ دن، تو وہاں میں بتلاؤں گا بانجھ کا لفظ. بانجھ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جس کا بچہ نہ ہو، بانجھ. اس کو دن کو بانجھ کیوں کہا؟ تو نحوست آتی. تو بہرحال یہ کہ میں نے کہا چلنا تو چاہیے، چلنا پھرنا بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ عبرت حاصل ہو. قرآن شریف کی آیت کہتے ہیں کیا یہ چلے نہیں زمین میں کہ ان کے دل ہوتے تو سمجھتے اور ان کے کان ہوتے تو سنتے بات کو، تو اس سے ان کی زندگیوں میں فرق پڑتا، نصیحتیں حاصل ہوتی. فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. فرمایا آنکھوں سے کوئی اندھا نہیں ہوا کرتا، اندھا جو ہوتا ہے وہ تو دل کا ہی اندھا ہوتا ہے. سمجھایا نہیں؟ یہ اصل بات، بہت بڑی بات. آنکھیں بڑی خوبصورت بڑی بڑی ہیں، مگر اگر اس آنکھوں سے کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچ رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا فائدہ ان آنکھوں کا؟ تھوڑی دیر محاورہ میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں. مثلا تھوڑی دیر کے مان لیجئے کوئی بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، وہ آیا اسے جا کے ٹکرا گیا، آپ کیا کہتے ہیں اس وقت؟ آنکھیں نہیں ہیں؟ بولتے نہیں بولتے بھائی؟ آنکھیں نہیں ہیں؟ کیوں بولتے ہیں آپ آنکھیں نہیں ہیں؟ آنکھیں تو ہیں. آپ وہ کہہ رہے کہ آپ کی آنکھیں نہیں ہیں کہ نظر نہیں آ رہی کہ میری آنکھیں ہیں، لیکن وہ نہیں کہے گا، جواب ہی نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا منشا ایسا لفظ سے کیا تھا؟ منشا یہ تھا آنکھیں اس لیے ہوتی ہیں کہ دیکھ کر چلے، نفع نقصان کو سمجھے، لیکن جب تم ٹھوکر کھا گئے تو کیا فائدہ ان آنکھوں کا؟ یہی تو مطلب ہوا نا. تو لہٰذا دوہرا کر کوئی نہیں کہتا کہ بھئی آپ کی آنکھیں نہیں کر دیکھ رہا ہو کہ میری تو آنکھ ہے، یہ کوئی نہیں جواب دیتا. قرآن حکیم جو بات کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ آنکھوں کا استعمال حق کی باتوں میں ہونا چاہیے تھا. حق اور باطل کو بھی دیکھے اور حق کو بھی دیکھے، اور اس سے جو ہے نتائج نکالے اس کا دل اور دماغ، یہ ہونا چاہیے تھا. آنکھیں اور کان اور ناک یہ علم کے ذرائع ہیں. یہ نا بھائی، یہ ملٹری ہے. بادشاہ سلامت جو ہے وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دل ہے، وہ ہے بادشاہ، اور یہ ساری ان کی ملٹری، ان کے جو ہیں وہ ورکرز ہیں. آنکھ بھی کام کرتی ہے، کان بھی کام کرتے ہیں، ہاتھ بھی کام کرتے ہیں، یہ سارے ورکرز ذرائع ہیں علم کے. وہ علم جو دل، جس کے اندر جو دل میں اس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ اندر بیٹھا ہوا ہے وہ تو، لیکن یہ ورکرز جو ہیں یہ اس کی ہیلپ کرتے ہیں اور وہ علم اور نالج جو ہے رپورٹ اس تک پہنچاتے ہیں. تو اگر آنکھ وہ رپورٹ نہیں پہنچا رہی اس تک تو کیا کہیں گے؟ بھائی بات سمجھ آ رہی نہیں؟ اگر کوئی آپ جات پر کسی کو رکھیں اور وہ کام نہ کریں، کیا فائدہ پھر اس آدمی کا؟ نہیں ہے نا بھائی ایسے تم کو رکھا، اسی نے رکھا، تمہارے آنے سے فائدہ کیا ہوا جب یہ کام نہیں ہوا؟ تو اسی طرح سے دل کے لیے ورکر ہے آنکھ اور کان اور ناک. اگر وہ کام نہیں کر رہے تو کیا فائدہ پھر ان کے ہونے کا؟ لیکن اصل میں تو ان سب کا کام کیا ہے؟ رپورٹ دے دینا ہے، اینالائز کرنا، اس سے نتائج نکالنا، اس کو یوزفل بنانا. یہ کام جو ہے نہ آنکھ کا ہے نہ کان کا ہے، یہ خالی رپورٹنگ کرتے ہیں. اور اصل جو کام ہے وہ پھر اس کے بعد دل اور دماغ کا ہے. موجودہ میڈیکل سائنس یہ کام دماغ کا بتاتی ہے، قرآن اس سے آگے بڑھ کر دل کا بتاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ایک بات. تو سوال یہ ہے کہ آنکھ تو کھلی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ کہ رپورٹنگ ہو رہی ہے. کان کھلے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ رپورٹنگ ہے جاری. لیکن اگر وہ اینالائز نہیں کیا جا رہا ہے، اس سے نتائج نہیں نکل رہے ہیں، اس کو یوزفل نہیں بنایا جا رہا، تو پھر قصور کس کا ہوا؟ دماغ کا یا دل کا ہی تو ہوا نا، نہ کہ آنکھ اور کان کا. تو وہ اندھے ہوئے، وہ بہرے ہوئے. کان اور آنکھ نہ بہری ہے نہ اندھے، یہ ہوا نا. اسی کو یہاں قرآن کہہ رہا ہے. اسی لیے ایک شخص اندھا ہے مگر دل اس کا کھلا ہوا ہے. آنکھ سے اگر وہ رپورٹنگ جو ہے نہیں ہو رہی ہے، وہ کان سے، ہاتھ سے، کسی بھی ذریعے سے وہ اپنا مقصد پورا کر کے اس کا دل وہ کام کر لے گا، پھر بھی وہ نتائج نکال لے گا، وہ اینالائز کر لے گا. واقعتاً وہ اندھا نہیں ہے دل کا. لیکن یہ کہ جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں مگر وہ فائدہ اس کو نہیں ہو رہا، وہ اندھا ہی کہلائے گا. تو قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، کہ حقیقت تو یہ ہے کہ آنکھیں اندھے نہیں ہوتی، لیکن دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. تو دلوں کا سینوں کے اندر ہونا اور ان کا اندھا ہونا موجودہ میڈیکل سائنس کے بحث سے خارج ہے. قرآن ہی وہ بات کہہ رہا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. خدا جانے کب وہ وقت آئے گا
کہ قرآن کے اس بات کو کہ دل جو ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں، دل سمجھتے ہیں، دلوں میں خدا کی یاد ہوتی ہے، دل یوں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، ان حقیقتوں تک انسان کی رسائی کب ہوگی نہیں معلوم، لیکن ابھی تک تو نہیں ہے. لیکن تک دل اندھے ہیں جو سینوں کے اندر. بعض لوگوں نے یہاں یہ تعویل کی ہے، مجھے اس سے اتفاق نہیں. بعض